بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم موجود ہیں دہلی کے مشہور مقام انڈیا گیٹ پر۔ یوں تو دہلی میں گھومنے پھرنے کے لیے بہت سی سیاحتی اور تاریخی جگہیں ہیں، جیسے قطب مینار ہے، ہمایوں کا مقبرہ ہے، لوٹس ٹیمپل ہے، دہلی کی جامع مسجد ہے، لال قلعہ ہے۔ انہی مقامات میں سے ایک اہم مقام دہلی کا یہ انڈیا گیٹ بھی ہے۔ بہت سارے لوگ تو اس کی تاریخ اور ہسٹری کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ہیں ایسے جو ابھی بھی اس کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ کچھ ایسی غلط فہمیاں بھی ہیں انڈیا گیٹ کے بارے میں جو خاص طور سے مسلمانوں کے درمیان ناواقفیت کی وجہ سے مشہور ہیں، حالانکہ ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ انڈیا گیٹ کی ویڈیو بھی دیکھتے جائیے اور یہاں کی ہسٹری اور تاریخ بھی شارٹ میں سنتے جائیے۔ چنانچہ انڈیا گیٹ کی بنیاد اور اس کی استھاپنا 1921 میں ون وکٹوریہ اور پرنس البرٹ کے بیٹے آرتھر نے رکھی تھی، اور ایڈون لینسیئر لوٹینس نام کے آدمی نے انڈیا گیٹ کا ڈیزائن تیار کیا تھا۔ 10 سال تک اس کا کام چلتا رہا اور 1931 میں کام مکمل ہوا۔ جب یہ بن کر تیار ہوا تھا اس وقت اس کا نام آل انڈیا وار میموریل رکھا گیا تھا، اور یہ نام اس لیے رکھا گیا تھا کہ پہلی جنگ عظیم میں یعنی فرسٹ ورلڈ وار میں برطانیہ یعنی برٹش کی طرف سے ہندوستان کے 70,000 سے زیادہ سینک اور فوجی برٹش گورنمنٹ کی طرف سے اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے لڑتے ہوئے۔ ان کی یاد میں انگریزوں نے ہندوستان کے دہلی شہر میں آل انڈیا وار میموریل کے نام سے یہ عمارت تعمیر کروائی تھی۔ اور آپ نے اگر غور کیا ہو، بہت سے لوگوں نے غور کیا ہوگا جس کے بارے میں غلط فہمی بھی ہے، کہ انڈیا گیٹ کی اس عمارت پر بہت سارے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تقریباً 13,000 سے زیادہ ہندوستانی فوجیوں کے نام انڈیا گیٹ کی اس عمارت پر لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ نام ہیں جو 1919 کی افغان جنگ میں شامل تھے اور مغربی سرحد پر وہ شہید ہو گئے تھے، ان کے نام اس پر لکھے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک غلط فہمی بھی دور کر دینا ضروری ہے جو بہت سی مرتبہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہتی ہے، جو کہ بالکل فرضی پوسٹ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پوسٹ میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انڈیا گیٹ پر 95,300 فریڈم فائٹرز کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے نام ہیں، تقریباً 60,000۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فرضی پوسٹ ہے، یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ اس میں فریڈم فائٹرز کے نام نہیں لکھے ہوئے ہیں، بلکہ فرسٹ ورلڈ وار اور تیسری اینگلو افغان جنگ میں جو ہندوستانی فوجی اور سینک شہید ہو گئے تھے ان کے نام اس انڈیا گیٹ پر لکھے ہوئے ہیں۔ آگے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد اس آل انڈیا وار میموریل کا نام بدل کر انڈیا گیٹ رکھ دیا گیا تھا۔ اور انڈیا گیٹ کی جو یہ عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ 42 میٹر اونچی عمارت ہے۔ اس میں لال پیلے پتھر استعمال ہوئے ہیں اور گرینائٹ کا بھی اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ اور چونکہ اس انڈیا گیٹ کو آزادی سے پہلے انگریزوں نے بنوایا تھا، اس لیے انڈیا گیٹ کے بالکل پاس کنگ جارج پنجم کی مورتی بھی وہاں نصب کی گئی تھی۔ پھر جب ہندوستان آزاد ہوا اس کے بعد وہ مورتی وہاں سے ہٹا کے کسی میوزیم میں رکھوا دی گئی تھی، اور وہاں ایک چھتری تھی جو چھتری ابھی تک لگی ہوئی ہے۔ اور بھی بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں آزادی کے بعد انڈیا گیٹ پر۔ امر جوان جیوتی ہمیشہ چاروں کونوں میں جلتی رہتی ہے۔ وہ آگ 1971 میں ہندوستان پاکستان کی جب جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں ہندوستان کے جو سینک موجود تھے جنہوں نے حصہ لیا تھا، ان فوجیوں کی یاد میں یہ امر جوان جیوتی بنایا گیا ہے۔ اب ہم آپ کو انڈیا گیٹ کے اس ایریے میں لے آئے ہیں جہاں پریڈ ہوتی ہے، اور وہاں ہندوستان کی تینوں طرح کی جو فوج ہے جس کو اردو میں بری، بحری اور فضائی فوج کہا جاتا ہے،
وہ تینوں طرح کی فوجوں کے جھنڈے وہاں لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو سلامی دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح ہندوستان کے جن فوجیوں نے ہندوستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اور شہادتیں دی ہیں، ان کو بھی سلامی دی جاتی ہے، اور باقاعدہ یہاں دن میں کئی بار پریڈ ہوتی ہے۔ دیکھنے والے لوگ اس کو بھی شوق سے دیکھتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو آپ سامنے آگ جلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، یہی امر جوان جیوتی ہے۔ یہ پہلے انڈیا گیٹ کے بالکل نیچے تھی، اب جب یہاں نیا میموریل بنایا گیا، یہاں اس کو اب شفٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ جو نیا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پرائم منسٹر مودی کے آنے کے بعد بنایا گیا ہے۔ ہندوستان میں کوئی ایسا میموریل نہیں تھا جو آرمی کے بارے میں ہو، جہاں آرمی کی یادگاریں ہوں، ان کے نام محفوظ ہوں۔ انہی کی یادگار میں پھر یہ نیا میموریل بنایا گیا تھا۔ ہندوستان سے اب تک جتنے بھی سینک شہید ہوئے ہیں کسی بھی معاملے میں، ان سب کے نام بھی اس کے چاروں طرف جو اوپر پتھر لگے ہوئے ہیں وہاں نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ سامنے جو ہو رہی ہے، یہ پریڈ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آپ جو یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں، یہ تقریباً شام کا نظارہ ہے، مغرب کا وقت ہونے والا ہے، اور انڈیا گیٹ میں جو خوبصورت لائٹیں لگائی ہوئی ہیں وہ جلا دی گئی ہیں، جن لائٹوں کی وجہ سے یہاں کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت لون بھی ہے انڈیا گیٹ کے اندر، جو اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہا ہے۔ بیٹھنے کے لیے بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے، اور جن لوگوں نے کچھ سالوں پہلے انڈیا گیٹ دیکھا تھا، اس کے مقابلے میں آج کا انڈیا گیٹ اور اس کا جو سراؤنڈنگ کا ایریا ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے، یہ فاؤنٹین لگائے گئے ہیں۔ گویا انڈیا گیٹ اب دیکھنے والوں کے لیے مزید خوبصورت ہو گیا ہے۔